الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے علم عروض کی کچھ ابتدائی باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ علم عروض انتہائی اہم اور دقیق علم ہے، تو اگر آپ ویڈیو درمیان میں سے چھوڑ دیں گے یا توجہ سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ مشکل سے سمجھ میں آئے گا، بہت کم چانسز ہیں کہ یہ آپ کے پلے پڑے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اول تا آخر دیکھیں اور انتہائی توجہ سے دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے دیکھنے کے لیے تو جس وقت آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اسے اس وقت دیکھیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم عروض، علم عروض کسے کہتے ہیں؟ علم عروض اس کا بانی خلیل بن احمد فراہیدی ہے، اور اس نے اشعار کے وزن بیان کرنے کے لیے اس علم کو وضع کیا تاکہ اشعار کے اوزان کا پتہ چلایا جا سکے۔ اور خلیل بن احمد فراہیدی نے علم عروض کے اعتبار سے جو شعروں کے اوزان ہیں وہ 15 بحریں خلیل بن احمد فراہیدی نے ایجاد کی، اور ایک 16ویں بحر جو بحر متدارک ہے وہ اخفش نے ایجاد کی۔ اس کے علاوہ جو 15 بحریں تھیں وہ خلیل بن احمد فراہیدی نے ایجاد کی، کہ انہوں نے اس وقت کہ جو عربی کا کلام تھا، شاعری کا کلام تھا، اس میں انہوں نے غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو شعراء، مستند شعراء کا جو کلام ہے وہ ان 16 بحروں پر، ان 15 بحروں پر ہے، 16ویں اخفش نے ایجاد کی تھی۔ آگے بحر کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی شعر کا وزن ہوتا ہے نا، جو 16 اوزان بیان کیے گئے ہیں، تو ان 16 اوزان میں سے جو کوئی وزن ہوتا ہے اس میں سے ہر وزن کو بحر کہتے ہیں۔ اور آگے ہے اشعار کے کچھ القاب۔ اشعار، اگر ایک شاعر شعر کہتا ہے تو اس میں وہ چند باتیں ہوتی ہیں کہ شاعر جو ہے یا تو فقط اس وزن پر ایک ہی شعر کہے گا، بس اس کے علاوہ اس نے اور شاعری نہیں کی، اس کو اصطلاح میں یتیم کہتے ہیں جو ایک ہی شعر ہوتا ہے۔ اور جو 2 شعر ہوتے ہیں اس کو نطفہ کہتے ہیں، مطلب ایک شاعر ہے اس نے ایک وزن پر صرف 2 شعر کہے ہیں، اس کے بعد اس نے اور کوئی شعر اس کے ساتھ نہیں ملایا، اس کو نطفہ کہتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی شاعر ہے وہ کسی موضوع پر 3، 4، 5، 6 یعنی 3 سے لے کر 6 تک جو اشعار ہیں انہیں عربی میں قطعہ کہتے ہیں، قطعہ۔ اس کے بعد کچھ اصطلاحات ہیں کہ جو علم عروض کو شروع کرنے سے پہلے جن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بحریں ہیں علم عروض میں، جو 16 بحریں ہیں، تو ان بحروں میں سے ہر ایک بحر 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان 2 حصوں میں سے ہر ایک حصے کو شطر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میں نے ایک وزن لکھا ہے، مفاعیل فاعلات مفاعیل فاعلات۔ یہ بحر مضارع کا وزن ہے، مفاعیل فاعلات مفاعیل فاعلات۔ اس میں 2 یہ اور 2 یہ، ٹوٹل 4 تفعیلات ہیں۔ ان میں سے یہ جو پہلا حصہ ہے مفاعیل فاعلات، اس کو ایک شطر کہتے ہیں، اور مفاعیل فاعلات یہ دوسری شطر ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے اور یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو جو یہ پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں۔ صدر جو بحر کی تفعیلات کے 2 شطر جو ہوتے ہیں ان میں سے پہلے شطر کو صدر کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو عجز کہتے ہیں۔ اس کے بعد عروض، ضرب، یہ جو میں نے ایک وزن لکھا ہے مفاعیل فاعلات مفاعیل فاعلات، یہ وزن ہے۔ اس میں سے جو پہلا شطر ہے، پہلا حصہ ہے، اس کی آخری تفعیل کو عروض کہتے ہیں، اور جو دوسرا شطر ہے اس کی آخری تفعیل کو ضرب کہتے ہیں، ضرب۔ اس کے بعد ہے سبب، وتد اور فاصلہ۔ سبب
جتنی بھی تفعیلات ہیں یہ مختلف ارکان سے مل کر بنتی ہیں، یا تو وہ ارکان 2 حرف والے ہوں گے، یا 3 حروف والے ہوں گے، یا 4-5 حروف والے ہوں گے۔ ان ارکان سے مل کر یہ ساری بحریں بنتی ہیں۔ تو اگر کوئی کلمہ یا کسی کلمے کا رکن وہ 2 حروف پر مشتمل ہے اس کو سبب کہیں گے، اگر 3 حروف پر مشتمل ہے اس کو وتد کہیں گے، اگر 4-5 حروف پر مشتمل ہے یا اس سے زیادہ حروف پر مشتمل ہے تو اس کو فاصلہ کہیں گے۔ سبب اس کی 2 قسمیں ہیں، سبب ثقیل اور سبب خفیف۔ سبب ثقیل یہ ہوتا ہے کہ 2 حرف متحرک آ جائیں، جیسے لفظ آ جاتا ہے ارا، را، یہ اس میں الف بھی حمزہ بھی یہ متحرک ہے اور را بھی یہ متحرک ہے، یہ سبب ثقیل ہے۔ اور اگر جیسے لم لام متحرک ہے، میم ساکن ہے، ایک متحرک ایک ساکن، تو یہ سبب خفیف ہے۔ دونوں متحرک ہوں سبب ثقیل، اور پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو یہ سبب خفیف ہے۔ اس طرح آگے وتد، یہ 3 حرف والے کلمے کو کہتے ہیں۔ وتد جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، وتد مفروق اور وتد مجموع۔ وتد مجموع وہ ہوتا ہے کہ جس میں لگاتار 2 متحرک ہوں، جیسے لفظ ہے فعو، فعو، اس میں فا او، فا بھی متحرک ہے عین بھی متحرک ہے، لیکن یہ ہے وتد مجموع۔ وتد مفروق وہ ہوتا ہے کہ جس میں پہلے متحرک پھر ساکن پھر متحرک، لگاتار 2 متحرک نہ ہوں۔ اس کو جیسے فعلو، فعلو، یہ۔ اس کے بعد ہے فاصلہ۔ فاصلے کی 2 قسمیں ہیں، فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ۔ فاصلہ صغریٰ یہ ہوتا ہے کہ 3 حرف لگاتار متحرک آئیں اس کے بعد کوئی ساکن ہو، جیسے فعلت، فعلت۔ اور فاصلہ کبریٰ، فاصلہ کبریٰ یہ ہوتا ہے کہ 4 حرف متحرک کے بعد ایک ساکن ہے، جیسے فعلتن، فعلتن، فعلتن۔ اس میں 4 حرف متحرک ہیں، اس کے بعد ایک ساکن ہے تو یہ فاصلہ کبریٰ ہے۔ 3 حرف متحرک ہوں اس کے بعد کوئی ساکن ہو تو اس کو کہتے ہیں فاصلہ صغریٰ۔ تو جتنے بھی تفاعیل ہیں، جو بھی بحروں کی اوزان تفاعیل پر مشتمل ہیں، اور جو تفاعیل ہیں یہ اسباب، اوتاد اور فواصل پر مشتمل ہیں۔ 2 حرف والے کلمے کو سبب کہتے ہیں، 3 حرف والے کلمے کو وتد کہتے ہیں، 4 اور 5 حرف والے کلمے کو فاصلہ کہتے ہیں۔ تو تفاعیل اسباب، اوتاد اور فواصل سے مل کر بنتی ہیں۔ اس کے بعد آگے بحروں کے کچھ نام ہیں۔ بحر تام، بحر تام وہ ہوتا ہے کہ جس کی تمام تفاعیل مکمل ہوں، جس طرح اب بحر مضارع ہے، یہ مفاعیل فاعلات مفاعیل فاعلات، یہ میں نے بحر مضارع کا وزن لکھا ہے، مختصر تھا اس لیے میں نے یہ لکھ دیا۔ تو اگر اس کی تمام تفعیلات جو 4 کی 4 تفاعیل ہیں یہ موجود ہوں تو یہ ہوگی بحر تام۔ اور اگر اس کا کوئی ایک حصہ ہم اڑا دیتے ہیں، یعنی یہ مفاعیل دونوں سائڈوں سے کاٹ دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا بحر مجزوع۔ بحر مجزوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایک تفعیل کم ہو۔ اگر بحر مشتور، بحر مشتور وہ ہوتا ہے کہ جس میں ان 2 میں سے 2 شطریں ہیں نا، یہ 2 حصے ہیں، ان 2 میں سے کوئی ایک پورا حصہ ہی اڑا دیا جائے، وہ ہو جائے گا بحر مشتور۔ اس کے بعد بحر منحوق ہے۔ بحر منحوق یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 یا 4 تفاعیل ہوتی ہیں ایک شطر میں، طرف جن بحروں کی 6 یا 8 تفاعیل ہوتی ہیں، تو ان 6 یا 8 تفاعیل میں سے پہلے شطر سے 2 تفاعیل اڑا دی، دوسری شطر سے 2 تفاعیل اڑا دی، اس کو کہتے ہیں بحر منحوق۔ اس کے بعد ہم جو وزن بیان کرتے ہیں، ہم وزن معلوم کرتے ہیں،
تو ہمیں وزن معلوم کرنے کے لیے کہ یہ شعر کس وزن پر ہے، تختی جو اس کی ضرورت پڑتی ہے، تختی مطلب ہم اس وزن پر اس شعر کو رکھتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شعر فلاں وزن پر ہے، تو اس کے لیے تختی کا طریقہ کیا جاتا ہے۔ تختی اس کو کہتے ہیں شعروں کے اوزان، یہ معلوم کرنا۔ تو جو حروف تختی ہیں جن سے تختی کی جاتی ہے وہ 10 ہیں، اور ان کا مجموعہ ہے لمعت سیوفنا۔ اس ایک کلمہ میں ان 10 حروف کو شامل کیا گیا ہے جو تختی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حروف تختی ان کو کہتے ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے لمعت سیوفنا۔ اور جو اصل تفاعل ہیں تختی یہ کرتے وقت، جو اصل تفاعل ہیں وہ 4 ہیں، اور یہ ساری تفاعل ان 10 حروف تختی سے ہی بنتی ہیں جن کا مجموعہ لمعت سیوفنا ہے۔ اور ان میں سے جو 4 تفاعل ہیں وہ اصل ہیں، انہیں فعولا، مفاعیلا، مفاعلتاً، فاعلاتن، یہ وہ ہیں کہ جو اصل تفاعل ہیں۔ اور آگے جو ہے نا یہ فروع تفعیل ہیں، فاعل، مستفعل، متفاعل، فاعلات، مفعولات اور مستفعل۔ تو یہ 6 جو ہیں یہ فرع ہیں، اور یہ 4 تفاعل یہ اصل ہیں۔ ایک انتہائی اہم بات کہ جس سے ہم یہ پہچان سکیں کہ اصل تفعیل کون سی ہے اور فرع تفعیل کون سی ہے، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اصل تفعیل وہ ہوتی ہے کہ جو وطد سے شروع ہوتی ہے۔ وطد میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ وطد جو ہے 3 حرف والا کلمہ ہے، تو ان میں آپ غور کریں کہ فعو، فاعل، واو 3 حرف والے کلمے سے شروع ہو رہی ہے، فعولاً۔ اس طرح مفاعیلاً، میم فا الف 3 حرف سے شروع ہو رہی ہے۔ اس طرح میم فا اور الف، مفاعلتن 3 حرف سے شروع ہو رہی ہے۔ اس طرح فاعلاتن، فا الف اور عین 3 حرف سے شروع ہو رہی ہے، مطلب وطد سے شروع ہو رہی ہے۔ تو جو تفعیل وطد سے شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اصل تفعیل، اور جو تفعیل سبب سے شروع ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فرع تفعیل۔ آگے والی تفعیل دیکھیں، فاعل، فا اور الف سبب خفیف، مستفعل، میم اور سین سبب خفیف، متا، میم اور تا سبب ثقیل، فا اور الف سبب خفیف۔ آگے ہے مفعولات، میم اور فا مف، یہ ہے سبب خفیف۔ آگے ہے مستفعل، میم اور سین، یہ ہے سبب خفیف۔ تو یہ اہم باتیں اور ابتدائی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو تبدیلیاں بحروں میں کی جاتی ہیں جنہیں علل اور زحاف کہا جاتا ہے، تو آپ اگلی ویڈیو بھی اس کے ساتھ ضرور دیکھیے گا۔